صدیق اکبر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد انسانی زندگی کے اندر اگر انسان نے ظلم کا ہاتھ روکنا ہو اور حق کی حمایت کرنی ہو تو اس کے اندر جرأت اور بہادری کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ حق کا اعتراف بھی کرتے ہیں، باطل کے بارے میں اظہار بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اتنی جرأت نہیں رکھتے کہ اٹھ کر حق کی حمایت کر سکیں اور برے کو برا کہہ سکیں۔ کچھ خوش بخت خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے کہ ان کی زبان پر بھی حق جاری ہوتا ہے اور ان کے دل میں بھی ٹھکانہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ یہ کام تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ تھوڑا ہمت کے ساتھ کھڑا ہونا، تھوڑا دلیری دکھانا، تھوڑا اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا۔ باطل کے تو کوئی پیر ہی نہیں ہوتے تو اس کے مقابلے میں تھوڑا ڈٹنا، حلم، بردباری، تواضع یہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیرت بھی بڑی چیز ہے۔ بلکہ اقبال نے تو کہا غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، یہ تو بڑی ہی چیز ہے غیرت۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حلیم الطبع تھے، بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی تھے، بڑے میٹھے تھے، بڑے پروقار تھے، بڑے دھیمے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی بڑے ہی تھے، شجاع بھی بڑے ہی تھے۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور بالکل پکی بات ہے، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ تو حضرت علی رونے لگے، فرمایا نہیں، میں تمہیں بہادر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ فرمایا اگر مجھ سے پوچھو گے تو سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہے، سب سے بہادر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، ہم نے حضور کی خدمت اور نگہداشت کے لیے ایک سائبان بنایا تھا، ایک چھپر بنایا تھا کہ جس میں اللہ کے محبوب آرام کریں، اس کا پہرا دینا تھا، اور وہ سب سے مشکل کام تھا اس کا پہرا دینا، اس لیے کہ کافروں کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک معاذ اللہ پہنچ جائیں اور حضور کو تکلیف دیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ چھپر بنایا تھا، اب اس کی نگہبانی کرنی تھی، کوئی ایک شخص چاہیے تھا جو وہاں کھڑا ہو اور وہاں پہرے داری کرے۔ تو جب پکارا گیا کہ کون آگے بڑھے گا تو فرماتے ہیں بہت سارے لوگ ابھی ارادہ کر ہی رہے تھے کہ ابو بکر صدیق فوراً تلوار لے کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میرے حصے میں رکھی جائے، مجھے حکم دیا جائے، میں یہ کام کروں گا۔ اور بڑی جوانمردی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ آپ نے یہ مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کفار مکہ نے حضور پر حملہ کر دیا۔ اسلام پر غربت کا زمانہ تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا تو جناب صدیق اکبر حضور کے اوپر لیٹ گئے۔ انہوں نے بڑا ہی مارا جناب ابو بکر صدیق، اتنا مارا کہ لوگوں کو یوں لگا کہ آپ کی تو شہادت ہو گئی۔
آپ کے قبیلے کے لوگ وہاں آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اگر ابو بکر صدیق کو کچھ ہوا تو ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ جناب ابو بکر صدیق شدید تکلیف میں، بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو قبیلہ سارا ان کے گرد جمع ہو کے بیٹھا تھا کہ وہ آنکھ کھولیں تو ہمیں بتائیں کس کس نے انہیں تکلیف دی ہے، ہم ان سے جا کر کے بدلہ لیں گے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ ابو بکر کی آنکھ کھلے تو کاش ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ نام نہ لیں، ورنہ یہ سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ یہ کوئی بحیثیت مسلمان تو آئے نہیں، یہ تو اس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنے قبیلے کے دفاع کے لیے، قبیلے کے وقار کے لیے، برادری کے لیے آئے ہیں، اور اگر ابو بکر صدیق نے حضور کا نام لیا تو یہ چلے جائیں گے۔ لیکن آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی جناب ابو بکر صدیق ہوش میں آئے اور ان کی آنکھ کھلی تو سب لوگ ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے، ان کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے، حضور کا کیا حال ہے۔ فرماتی ہیں جب 2-3 دفعہ انہوں نے یہ لفظ کہے تو برادری اٹھ کے چلی گئی، تو میں نے کہا پتر وہ لوگ چلے گئے تو تھوڑی دیر رک جاتا، کہا ماں مجھے برادری کی کیا ضرورت ہے، مجھے تو مدینے والے رسول کی ضرورت ہے، مجھے تو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ضرورت ہے، مجھے برادری کو کیا کرنا، لوگ رہتے ہیں رہیں، نہیں رہتے تو نہ رہیں، مجھے جلدی سے حضور کی بارگاہ میں لے کے جاؤ۔ ان کی والدہ کہتی ہیں میں نے ان کو سہارا دیا اور ان کو لے کے دار ارقم میں پہنچی جہاں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے۔ جناب صدیق اکبر جب جا کے بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی ان پر جھک گئے، حضور نے ان کے ماتھے کا بوسہ لیا، پھر ان کے بھی آنسو نکلے، جناب صدیق اکبر بھی روئے۔ حضور کے دفاع میں جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی جان کو پیش کرنا، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی رات سے لے کر بدر تک اور بدر سے لے کر فتح مکہ تک جس آدمی کی تلوار جب بھی اٹھی دفاع رسول میں اٹھی، اس ہستی کا نام جناب ابو بکر صدیق، اس ہستی، اور پھر اس رستے میں کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ کبھی برادری کی پرواہ کی، نہ کبھی قبیلے کی پرواہ کی، نہ کبھی دولت کی پرواہ کی، نہ کٹھن راہوں کی پرواہ کی، ایک مقصود ہاتھ آ گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ایک دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی آ کے کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ابو بکر نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جتنے لوگ کھڑے تھے ان میں سے کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بڑے حلیم الطبع ہیں، ٹھنڈی طبیعت کے ہیں، باپ کو تھپڑ کیسے مار سکتے ہیں، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ابو بکر صدیق کو، اور جب بلایا گیا سامنے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، فرمایا ابو بکر باپ کو مارا ہے، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، تم بھی ایسا کر سکتے ہو، والد کو مارا؟ جناب صدیق اکبر روتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ سے کہیں کہ یہ تلوار لے، خنجر لے اور پکڑ کے میرا سارا وجود توڑ ڈالے، کاٹ ڈالے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرے، میں سی نہیں کروں گا، پر ان سے کہہ دیجئے یہ آپ کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی اونچی آواز میں بات نہیں کی، پر آج انہوں نے نا آپ کے بارے میں بات کی ہے۔ یا رسول اللہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، میرا دل سینے سے باہر آ رہا تھا، یہ شکر کریں کہ آج میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ میں آج باپ کی گردن اتار دیتا، اس لیے کہ محمد ہے ہمیں عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و دی ایمان سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ غیرت دینی، حضور کی محبت کے ساتھ غیرت، بہادری، جرت، اور کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئے گی۔ فیصلہ جو کر لیا کہ ذات رسالت سے پیار کرنا، ارادہ جو کر لیا کہ حضور کا دفاع کرنا، قولی بھی، فعلی بھی، لسانی بھی، ہر جگہ ہر لحاظ سے سید عالم علیہ السلام کے لیے ڈھال بن کے زندہ رہنا ہے، تو پھر اس کے بیچ کوئی بھی آئے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، کوئی آئے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے صاحبزادے جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے تھے،
تو جنگ ختم ہو گئی تھی، معاملات ہو گئے. ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بعد میں وہ مسلمان بھی ہوئے، بات چل نکلی تو صاحبزادے کہنے لگے ابا جی بدر کے دن آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا کہ گھر تو میرا ہی کٹے گا، گھر میرا ہی لٹے گا، میں نے قتل نہیں کیا، حالانکہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے 1 منٹ نہیں لگایا، فوراً بولے، کہنے لگے بیٹا تو اس وقت کافر تھا، اس لیے میں تیری تلوار کی زد میں بھی آیا تو تو نے چھوڑ دیا، کاش تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے معاف نہ کرتا بلکہ اپنے نبی کے دین کا مخالف سمجھ کے قتل کر دیتا. اس لیے کہ میرے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم اور خاصیت رکھتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. جو نبی کریم کے سامنے اور میرے بیچ آئے گا، دین کے معاملے میں مخالفت کرے گا، وہ ابوبکر کی تلوار سے بچ نہیں سکے گا. دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ ساری زندگی اپنی گفتگو سے، اپنے لب و لہجے سے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے رہے. اور ان کا لب و لہجہ یہ ہوتا تھا، ایک دفعہ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف دینی چاہیے، حضور کی چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا، جناب صدیق اکبر پہنچ گئے، پھر ان کو مارا بھگایا، اور لفظ کیا تھے، کہنے لگے بدبختو ان کو تکلیف دیتے ہو جو تمہاری نجات کے لیے تشریف لائے، بدبختو ان کو تکلیف دیتے ہو. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ ایسا کبھی نہ ہونا پائے کہ تم کہے میں تو درویش ہوتا ہوں، میں تو صوفی ہوتا ہوں، میں تو اہل تصوف میں سے ہوں، میں تو اشعار کی دنیا میں وقت گزارنے والا آدمی ہوں. یہ باتیں بھی ہوں گی، یہ سرور بھی ہوگا، یہ کیف بھی ہوگا، یہ مستی بھی ہوگی، لیکن جب ذات رسالت پر بات آئے گی تو پھر تلوار بھی ننگی ہوگی. پھر اس وقت تمہارے اندر دفاع کی طاقت بھی ہونی چاہیے، پھر تمہیں یہ ہمت بھی پکڑنی ہے کہ دین کے مقابلے میں جب جہاد کی بات آئے گی تو پھر ہم سینہ سپر ہو کے سامنے کھڑے ہوں گے. پھر ہم کسی شخص کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ کسی بھی طور پہ دین کے ساتھ یہ رویہ روا رکھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواں مردی دکھایا کرتے، لڑا کرتے، میدانوں میں رہا کرتے. آپ دیکھیں ہر میدان میں، بدر سے لے کر احد تک، احد سے لے کر خندق تک، ہر جگہ جناب صدیق اکبر رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سینہ سپر نظر آتے. کہیں بھی انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، کسی جگہ بھی وہ سہمے نہیں، کسی جگہ بھی وہ ڈرے نہیں، کسی جگہ بھی انہوں نے اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ ہمتیں دکھائیں، طاقتیں دکھائیں. عزیز دوستو، آج لوگوں نے تقسیم کر لیے ہیں دین کے شعبہ جات. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کیلو کال کی دنیا کا آدمی ہے، لکھنے پڑھنے کے مزاج کا آدمی ہے، شاید میدان میں ضرورت پڑے گی تو وہ نکلے گا. نہیں، تمام صحابہ نکلتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عشق میں بیٹھتے تھے تو ذوق شوق کے بادشاہ نظر آتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی باری آتی تھی تو پھر بھی وہ بام عروج پر ان کی شخصیت ہمیں دکھائی دیتی ہے. آپ ذرا غار ثور کا مطالعہ تو کریں. جب غار سے نکل کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہ جا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، تو رستے میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ کبھی حضور کے آگے چلنے لگتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے. کچھ اضطراری عالم ہے ان کا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر یہ کیا طریقہ ہے، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے تو بھاگ کے آگے ہو جاتا ہوں، اور جب محسوس کرتا ہوں نا کہ پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی ہے تو دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور محبوبہ جب محسوس کرتا ہوں نا کہ یہ بھی تو رستہ خالی ہے، کوئی ادھر سے نہ آ جائے تو حضور پہ سمت ہو جاتا ہوں، اور جب محسوس کرتا ہوں کہ کوئی ادھر سے نہ آ جائے تو پھر ادھر ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں چاروں کونوں میں ڈیوٹی اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کوئی تیر کہیں سے آئے تو ابوبکر کو لگے، میرے سینے پہ لگے. میں آپ کے لیے ڈھال بننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی تکلیف آپ کو نہ پہنچے. اس جرت کے ساتھ، اس بہادری کے ساتھ، پھر اپنی سارے خاندان کو
اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سارا دن توجہ رکھنا، کافر کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور رات کو غار ثور میں آ کے مجھے اطلاع دینا۔ اپنی صاحبزادی سے کہا کہ بیٹا دنیا جب سو جائے تو کھانا پکا کے غار ثور تک پہنچانا۔ اپنے غلام سے کہا کہ بکریاں دور دور چرانا، لیکن شام ہو جائے تو پھر غار ثور کے قریب لے آنا۔ عزیز دوستو، سارے خاندان کو، قبیلے کو جرت اور بہادری پہ لگایا، اور بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے نبی پاک کی خدمت بھی کی، دین کی نوکری بھی کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دلیر بن کر، جاندار بن کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوائی ان الحمدللہ۔